السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 11 عورتوں سے ہوا۔ انشاءاللہ باری باری سے ان کا ذکر نیچے بیان ہوگا۔ پہلا نمبر، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو بیوہ تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ بعض قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ کا پہلے 2 شخصوں سے نکاح ہوئی تھی اور ان سے اولادیں بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور 65 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر ان کو دفن فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح سوال میں ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے یہی صرف ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، باقی سب سے بیوہ کی حالت میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ جب 9 سال کی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب 18 سال کی تھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 66 سال کی عمر میں 17 رمضان 57 ہجری میں ان کا وصال ہوا، جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ تیسرا نمبر، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح سوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ میں سے کن کا نکاح پہلے ہوا، لیکن بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور بعض نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا پہلے بتایا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی بیوہ تھی، پہلے سے اپنے چچا جاد بھائی سرکران بن عمرو کے نکاح میں تھی۔ جب پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں بعد ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال 54 یا 55 ہجری اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو 3 نکاح کی وہ سب ہجرت سے پہلے کی ہیں۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ چوتھا نمبر، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ نبوت کے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح مکہ میں ہی خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بدر یا احد کی لڑائی میں انہیں ایک ایسا زخم آیا کہ اچھے نہ ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 ہجری کو حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بڑی عابدہ جاہدہ تھی۔ رات کو اکثر جاگتی تھی اور کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کر لے، یہ بڑی سب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ جمادی الاولیٰ میں سن 45 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 63 سال تھی تو مدینہ میں انتقال فرمایا۔ 5واں نمبر، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ۔
حفصہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ خزیمہ کی بیٹی تھی۔ پہلے ان کا نکاح عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ اور حضرت زینب رضی اللہ دو ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور ربیع الآخر میں سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ 6 نمبر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ابو امیہ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا جاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد جمادی الآخر مہینے میں سن 4 ہجری کو انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی اور آخری سوال سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ امہاتون مومنین میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت سن 59 ہجری جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 84 سال تھی۔ 7واں نمبر ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جات بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جس کا قصہ سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملیں گے جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ لمبا ہاتھ سے مراد صدقہ کی کثرت سے تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 20 ہجری میں 50 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 8واں نمبر ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی جراح سے ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ غزوہ مریسیح میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے مصافح بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکتب یعنی غلام بندی کر دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے، اب اتنی مقدار میں مکتب ہوئے ہوں اور یہ مقدار میرے طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کر دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ اس طرح سن 5 ہجری میں اس قصے کے بعد نکاح ہو گیا۔ صحیح قوم کے موافق سن 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں مدینے میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور بعض نے سن 56 ہجری میں لکھا ہے۔ 9واں نمبر ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان نام میں اختلاف ہے کہ صاحب جادی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکلیف کے بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت کی، وہاں
जाकर खाविंद नसरानी हो गया या इस्लाम पर बाकी रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा के बादशाह नजाशी के पास पैगाम भेजा कि इनका निकाह मुझसे कर दो। जब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की मालूम हुआ तो बहुत खुश हुई। फिर नजाशी ने निकाह करवाया। बाप ने निकाह किया, इसमें इख्तलाफ है, यह सही नहीं है, इसलिए कि उनके बाप उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल में भी इख्तलाफ है। बाज़ के मुताबिक सन 44 हिजरी और बाज़ के मुताबिक सन 42 या 55 हिजरी है। 10वां नंबर, उम्मुल मोमिनीन हज़रत साफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत साफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा हई की बेटी थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम के औलाद में से है। पहले सलाम बिन मनसंका के निकाह में थी, उसके बाद कनाना बिन अबी हकीक के निकाह में आई। हज़रत साफ़िया एक सरदार की बेटी थी। दाहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक सहाबी थे, हज़रत साफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी बंदी थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खातिर ख्वाह एवज देकर उनको ले लिया और उनको आज़ाद फरमा कर निकाह कर लिया और सहाबा के साथ शरीक होकर वलीमा फरमाया। रमजान सन 50 हिजरी में सही कौल के मुवाफिक इंतकाल हुआ। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 60 साल थी। 11 नंबर, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हु। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हु हारिस बिन हुज्न की बेटी थी, उनका नाम बर्रा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर मैमूना रख दिया। पहले सबू रहम बिन अब्दुल उज्जा के निकाह में थी। बाज मुअर्रिखीन का यही कौल है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का तशरीफ ले जा रहे थे तब मौजा सरफ में निकाह हुआ और वापसी में सरफ से ही रुखसती हुई। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा हम सब ज़्यादा मुत्तकी और सिला रहमी करने वाली थी। मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन का इत्तफाक है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा वो आखिर खातून थी जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ था। सन 51 हिजरी में सही कौल के मुवाफिक इंतकाल हुआ और बाद ने सन 61 में लिखा है। उस वक्त उनकी उम्र 81 साल थी। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।